آف ہے آن, ٹھیک. اچھا بھائی, کل کی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کس پر؟ فیئر آف فیلئرس. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا بات کی تھی اس میں؟ دیکھیے, اس کو ہمیشہ ڈسپلن کے تناظر میں آپ کو سمجھنا ہے. صحیح ہے, ابھی جو ہم فیئر آف فیلئر, ورنہ فیئر آف فیلئر کو آپ کسی اور تناظر میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں, اصل میں ہم پڑھ رہے ہیں ڈسپلن. ڈسپلن سے کیا مراد ہے؟ آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر ڈالیں. جو سوچ آتی ہے آپ کو کہ مجھے ایسا کرنا ہے, مجھے یہ بننا ہے, مجھے یہ پڑھنا ہے, مجھے یہ سیکھنا ہے, مجھے یہ کارنامہ انجام دینا ہے, تو وہ جو سوچ آپ کی آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں خواب. یہ آپ کا خواب ہے, یہ آپ کا ڈریم ہے یہ. ٹھیک ہے, اور اسے آپ جب کرنا شروع کرتے ہیں, کر ڈالتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خواب اور خواب کی تعبیر کے بیچ میں بہت سارے ہرڈلز ہوتے ہیں, بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو آپ کو ان ساری رکاوٹوں کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کو دور کرنا ضروری ہے. جب آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ جو بھی آپ نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر پر کام کرنا شروع کر دیں. اس کے اندر جب ہم پڑھ رہے تھے تو پڑھنے کے دوران ہم نے ہائٹ کو اسٹڈی کیا, اپنے انٹرنل جو سائیکولوجیکل ایلیمنٹس ہیں ان کو اسٹڈی کیا. صحیح ہے, سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کیا ہیں؟ جیسے مثال دی تھی ہم نے, آپ کی خواہشات اور آپ کی ضروریات, یہ دونوں کیا ہیں؟ سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہیں. آپ کے انٹلیکچول, آپ کی سوچ, دماغ, اور آپ کے جذبات. اچھا, یہ دونوں اینٹی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. دماغ کچھ کہتا ہے, جذبات کچھ کہتے ہیں, خواہشات کچھ کہتی ہیں, ضروریات کچھ کہتی ہیں. تو ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ آپ کو اپنے سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کو دراصل ان کے درمیان جو کنفلکٹ آتا ہے اسے کیسے ریزالو کرنا ہے. ہم یہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پورے کورس کو آپ اسی پیٹرن پر, اسی لائن آف ایکشن پر رکھیں گے تو آپ پچھلی بات کو اگلی بات سے بڑے آسانی سے جوڑ پائیں گے. ہماری بات یہاں تک آ گئی تھی کہ آپ کے اندر کچھ سائیکولوجیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آپس میں کنفلکٹ کرتے ہیں, ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. دماغ کچھ کہہ رہا ہے, جذبات کچھ کہہ رہے ہیں, خواہشات کچھ کہہ رہی ہیں, ضروریات کچھ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کنفلکٹس کو کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ تو یہ جو کنفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کنفلکٹ دراصل آپ کے اندر 5 فیئرز ہوتے ہیں, خوف ہوتے ہیں, وہ اس کنفلکٹ کو ڈیولپ کراتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک فیئر کون سا ہے؟ فیئر آف فیلئر. ٹھیک ہے, کل ہم نے اس پر کافی تفصیل سے بات کی تھی. فیئر آف فیلئر کو آپ جب ریزالو کر لو گے تو دراصل آپ کے جو سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کے درمیان کنفلکٹ کریٹ ہو رہا ہے, اس کنفلکٹ کے اندر تھوڑا سا کیا ہو جائے گا؟ اسٹاپ لگے گا, تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور فیلئر کے بارے میں ہم نے کیا بات کہی کہ فیلئر دراصل ٹاسک میں ہوتی ہے. فیلئر دراصل ٹاسک میں ہوتی ہے, انسان میں نہیں ہوتی. ایک تو یہ جملہ بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے. فیل آپ کس میں ہوتے ہیں؟ کسی کام میں ہوتے ہیں. وہ کام فیل ہوتا ہے, آپ فیل نہیں ہوتے. کیونکہ جب کام فیل ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس دوبارہ ٹرائی کرنے کا موقع موجود ہے. آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہو, تیبارہ ٹرائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو فیلئر ہے اس کے بارے میں 2 رویے ہوتے ہیں آپ کے. فیلئر از اے اسٹون آف ٹم. ٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبر, مقبرہ. مقبرے قبر کے اوپر جو لگتے ہیں نا تختی. آپ کا فیلئر یا تو آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے قبر پر لگی ہوئی تختی ہے, یعنی آپ کا اینڈ ہو گیا, آپ نے کوشش کرنا چھوڑ دی. اور دوسری بات
जो failure is a stone of miles. समझ रहे हैं आप हैदराबाद जाते हैं, पत्थर लगा होता है, उस पर लिखा होता है 200 किलोमीटर, फिर आगे जाते हैं फिर क्या लिखा होता है 199 किलोमीटर, फिर आगे जाते हैं फिर क्या लिखा होता है 198 किलोमीटर। यानी आप आहिस्ता आहिस्ता कहाँ बढ़ रहे हैं, हैदराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपके लिए ये जो स्टोन है, ये स्टोन क्या बता रहा है, इतना काम हो गया, इतना रह गया, इतना हो गया, इतना रह गया। कुछ लोगों के लिए फेलियर उनके मकबरे का पत्थर होता है, जिसको देख के वो क्या कहते हैं, दैट सैंड, खत्म, लाइफ क्या हो गई, बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हो सकता, एंड आ गया। कुछ लोग फेलियर को टम का स्टोन बना लेते हैं और कुछ लोग फेलियर को माइल्स का स्टोन बना लेते हैं। आप जब भी कोई काम अंजाम दें, ठीक है, ख्वाबों की ताबीर के लिए, डिसिप्लिन को इख्तियार करने के लिए ये शर्त है कि आप किसी काम के फेलियर को माइल स्टोन समझें। आप ये नहीं समझें कि मेरा मकबरा बन गया है और इस पर पत्थर लग गया है और एंड हो गया है, बल्कि आप क्या समझें कि जिस जानिब में जा रहा था उस जानिब का एक पत्थर क्रॉस हो गया है, अभी काफ़ी सारे और पत्थर आने हैं जिसे मैं क्या करूँगा, क्रॉस करता जाऊँगा। ये सेंस अगर आपका डेवलप हो जाता है और अपने आप से कमिटमेंट आपकी ये वाली हो जाती है कि हर टास्क में नाकाम होते ही आप ये सोचेंगे कि एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है, अब मुझे इसी के अगले हिस्से की जानिब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपको फेलियर आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बनेगा, बल्कि फेलियर क्या बनेगा, काम के फेलियर्स होंगे। और उन फेलियर्स को आप एनालाइज करोगे, भाई क्या चीज़ रह गई थी इसमें, क्या गलती की थी मैंने, और उस गलती को ठीक करने के लिए आप कोशिश करोगे और फिर अगले स्टोन की तरफ बढ़ोगे, अगले स्टोन की तरफ बढ़ोगे, अगले स्टोन की तरफ बढ़ोगे। लेकिन अगर आपने फेलियर को क्या मान लिया कि भैया ये मेरे मकबरे पे लगा हुआ पत्थर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया, डेड एंड हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इज़ इट क्लियर हो गई बात आपको? दूसरी अहम बात ये है कि देखिए, आप अपने इस फेलियर के एहसास को अगर बहुत अच्छे तरीक़े से जान लें, कैसा क्यों हो रहा आपके साथ, आप हर काम को करते हुए डरते क्यों हैं, आप नाकामी का डर आप में क्यों बैठ गया, इसको आपको एनालाइज करना है। सही है, इसको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। देखो ये जो फेयर है ना, ये वाला, या और भी जो 4 फेयर हम पढ़ेंगे आगे जाके, ये फेलियर आपकी रूह में, यानी आपकी जो पर्सनालिटी की डेप्थ है, इसको हम कहते हैं लाशऊर, ये उसमें छुपा बैठा है। और ये खौफ, नाकाम होने का ये खौफ छुप कर वार करता है। जब आप अपनी किसी ख्वाब की तकमील के लिए आगे बढ़ते हो तो ये अंदर से छुप के आपको वार करता है और आपकी हाइट को पावर प्रोवाइड करता है और आपको अंदर से बैठ कर बताता है कि नहीं ये नहीं होगा, नाकाम हो जाएगा, पहले भी ऐसा हो चुका है। सही है। तो असल काम ये है कि आप अपने अंदर फेलियर का ये खौफ शख्सियत के अंदर जहाँ पेवस्त है, जहाँ छुपा हुआ बैठा हुआ है ना, उसको ज़रा आप मुनकशिफ कर दें, उसको बाहर निकाल दें। देखें, बात ज़हन में रखें, दुश्मन अगर छुपा हुआ है ना, पता नहीं चलेगा कब वार करेगा, लेकिन अगर सामने दुश्मन हो, वो आपके लिए मुफीद है या छुपा हुआ दुश्मन मुफीद है? जो सामने हो उसको तो आप हैंडल कर लोगे, टैकल कर लोगे, आपको पता है मुझे इसको कैसे टैकल करना है, लेकिन दुश्मन ही छुपा हुआ हो तो आपके डिसिप्लिन कायम करने में जो पहला दुश्मन आपके सामने आ गया है,
وہ اس کا نام کیا ہے؟ فیئر آف فیلئر. اور یہ چھپا ہوا ہے آپ کے اندر، اسے آپ کو باہر نکالنا ہے. کیسے باہر نکالنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک ایکسرسائز کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک ایکسرسائز. اس ایکسرسائز کی جزیات آپ سمجھ لیں. یہ آپ کو خود کرنی ہے، پرسنل. اس کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ یہ آپ کو کسی کو بتانی ہے. یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. اس کو آپ کسی سے شیئر بھی نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ تو آپ کو نکالنی ہے ایک عدد کاپی، ایک عدد پین، اور تنہائی کے اندر ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے. اور بیٹھ کر اپنے اندر ماضی میں، یعنی پچھلے دور میں جہاں تک آپ کو یاد پڑ رہا ہے، ایسے واقعات تلاش کرنے ہیں، ایسے کام تلاش کرنے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں فیل ہو گیا. ایسے کتنے واقعات تلاش کرنے؟ 3 واقعات آپ کو لکھنے ہیں اپنی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے. کہ بھئی میں بچپن میں ایسا تھا، میں وہاں جا رہا تھا اور کسی نے جو ہے نا پیچھے سے مجھے مارا زبردست طریقے سے، صحیح ہے؟ وہ دن کے بعد آئندہ میں وہاں جانا میں نے کیا کرا؟ چھوڑ دیا. جیسے میں اگر لکھنے بیٹھوں گا تو میں نے یاد کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی وہ ایک دفعہ جو ہے وہ ہم بچپن میں پانی نہانے جاتے تھے ٹینکوں میں. گھر بن رہے ہوتے تھے تو گھر کے ٹینک بھی کھلے ہوئے ہوتے تھے، تو اس میں پانی بھرا ہوتا تو لوگ سارے اس میں چھلانگیں مار مار کے، ڈبکیاں مار مار کے وہ کھیلتے تھے سمجھ لو. تو ہم بھی چلے گئے ایک دفعہ، کئی دفعہ جا چکے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ سب بھاگ گئے، ہم پھنس گئے. تو اس آدمی نے ہم کو خوب جو ہے ٹکا کے حجامت بنا دی ہماری. تو اس دن کے بعد میں اگر سوچوں کہ میں کبھی بھی اگر یہ بات آئے نا کہ بھائی نہانے جانا ہے، سوئمنگ پول جانا ہے، صحیح ہے، یا واٹر پارک جانا ہے، تو میں اندر سے محسوس کرتا ہوں ہلکا سا خوف. نہیں، نہانا نہیں ہے، پانی نہانے نہیں جانا ہے، سوئمنگ پول نہیں جانا. اب یہ میں نے ایک بات پتہ چلا رہی اپنی. اسی طرح سے کتنی باتیں آپ کو پتہ چلانی ہیں؟ 3 باتیں پتہ چلانی ہیں کہ 3 ایسے واقعات، ان کا تعلق والدین سے ہے، ان کا تعلق معاشرے سے ہے، ان کا تعلق اساتذہ سے ہے. اچھا، آپ کے خود سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی ڈر گئے، صحیح ہے، خوف چڑھ گیا آپ کو. اور کون سا خوف؟ ناکام ہونے کا خوف. اچھا، یہ جو میں نے جو واقعہ تلاش کیا تھا، یہ ناکام ہونے کا خوف نہیں تھا، یہ بے عزتی کا خوف تھا. بے عزتی بہت ہوئی تھی، صحیح ہے، ہماری جو ہے نا اچھی خاصی عزت کا جنازہ نکال دیا گیا تھا. تو وہ یہ الگ خوف ہے. لیکن ہمیں کون سا خوف ڈھونڈنا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم اس میں کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. اور اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں، لے کر آئیں سامنے، نکالیں باہر اپنے. یہ ایک دم نہیں ہوگا، کافی اس کے بارے میں بیٹھ کر آپ کو کافی دیر تک سوچنا ہوگا، انالائز کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر لکھنا ہوگا، اس واقعے کو پورے کو بیان کرنا ہوگا. اور جب آپ یہ بات سوچ رہے ہوں گے، واقعے کو بیان کر رہے ہوں گے اور لکھ رہے ہوں گے، تو آپ دراصل اپنے آپ پر بھی غور کریں گے. آپ کے چہرے کا اسٹائل کیسا ہو گیا ہے؟ کیا آپ دانت ایسے تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے مسلز ٹائٹ تو نہیں ہو گئے؟ یعنی آپ کسی ایسے واقعے کا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ فیلئر تھا، یاد کرتے ہوئے، اسے لکھتے ہوئے، آپ کے اوپر جو کچھ گزر رہا ہے مینٹلی، فزیکلی، اس کو ذرا غور سے دیکھتے جائیں. اصل میں دیکھیں یہ سب کیا ہے، یہ آپ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اندر چھپے ہوئے اس فیلئر کے خوف کو اوپن کر رہے ہیں. اور یہ ایک بار اگر اوپن ہو گیا، اور یہ تین ٹاسک جو آپ نے زندگی میں ایسی کی ہیں، جو بہت بچپن میں ہو، پچھلے چند دنوں میں ہو، صحیح ہے، یہ پچھلے 1-2 سال میں ہو، 3 طرح کے ایسے واقعات جس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے نہیں بنا. یہ جو آپ نے نتیجے نکال لیے تھے،
ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا میرے سے اوپر کی چیز ہے کوئی، یہ نہیں ہوگا مجھ سے، اور آپ نے وہ کام چھوڑ دیا تھا کسی کے کہنے کی وجہ سے، سوسائٹی کے کہنے کی وجہ سے، آپ کے ٹیچرز نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، فیصلہ کر لیا نہیں یہ نہیں ہوگا. صحیح ہے، میرے لیے ٹیبو ہو گیا، یہ ٹیبو سمجھتے ہیں نا آپ، اس پہ بات نہیں ہوگی. اس پر آپ کو بات کرنی ہے، خود سے لکھنا ہے اس واقعے کو، اور لکھنے کے بعد اسے پڑھیے، پھر یاد کیجئے، پھر پڑھیے، پھر یاد کیجئے، اس کی جزیات کو سوچیے. سب کچھ تو نہیں لکھ لیں گے آپ، لکھیں گے تو آپ صرف اور صرف چند الفاظ، چند جملے، ایک پیراگراف، لیکن ذرا اس پر غور کیجئے، اس کو سوچیے، اس واقعے کو دہرائیے، ٹھیک ہے، اور دہرا کر اس فیئر کو، جو فیلئر کا فیئر آپ پر سوار ہوا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے. دور نہیں کرنا ہے، ابھی انڈرسٹینڈ کرنا. بات یہ ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے اگر آپ اسے سامنے لے آئے تو اب اس کو ہینڈل کرنا آپ کے لیے کیا ہے، آسان ہے. صحیح، اور ہائٹ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، یہ سب یہ کرنے نہیں دے گا آپ کو ہائٹ. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کافی تجربہ ہے، میں نے بھی جب ٹرائی کی تھی تو بہت، جو آپ کا ہائٹ ہے نا وہ منع کرے گا. کیا فائدہ ہے اس کا لکھنے کا، اس سے کیا ہوگا؟ اگر تم اپنے آپ کو پہچان لو گے تو کیا ہوگا، یہ تو بیکار بات ہے. ایسے بولے گا آپ کو ابھی آپ کا دماغ، کل کر لیں گے، آج تو دوسرا پیریڈ تھا، اب اگلے ہفتے پیریڈ ہوگا، ظاہر صاحب کب پوچھیں گے، اگلے ہفتے پوچھیں گے، ابھی بہت دن ہے، بعد میں کر لیں گے. ایسے بولے گا ہائٹ. آپ کو ہائٹ کی بات نہیں سننی، آپ کو کاپی پین لے کے بیٹھنا ہے، ریلیکس، کسی گھر کے کونے میں، کمرے میں، اکیلے تنہا، اور بیٹھ کے نمبر 1 واقعہ لکھنا ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ فیلئر ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں اس میں ناکام ہو گیا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا. ایسے آپ کو 3 واقعات لکھنے ہیں اپنی کاپی کے اندر. از اٹ کلیئر؟ جب آپ لکھ لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھنے کے دوران، اس کو سمجھنے کے دوران آپ اپنے احساسات کو، جذبات کو، اپنے جو آپ کے مسئلے ہیں ان کو، آپ کی کیفیات کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے، اور اس کے بعد اس کو پھاڑیں، جلا دیں، پھینک دیں، تاکہ وہ کسی اور کے ہتھے نہ لگ جائے. کیونکہ یہ کاغذ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف کس کے لیے؟ آپ کے لیے ہے. اور آپ کو بھی اس وقت تک کے لیے صحیح ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو جان نہ لیں. یہ کام آدھے گھنٹے میں نہیں ہوگا، یہ کام ہو سکتا ہے 3 نشستوں میں الگ الگ. ایک نشست میں ایک واقعہ، اس کی ساری باتیں، اس کی جزیات، وجوہات. جیسے میں ہوں، مثال ہے، میں نے کورونا کے دوران جو ہے وہ سوچا تھا کہ میں بہت بڑا مرغیوں کا پولٹری فارم کھولوں گا جس کے اندر 1 لاکھ مرغیاں ہوں گی. خواب تھا میرا یہ. پھر میں نے تعبیر پر کام شروع کیا، تعبیر پر میں نے کام شروع کیا. 1 سال کے اندر میں سب مرغیاں میری مر گئیں اور سب ادھر ادھر ہو گیا، اور میں آ کے خاموشی سے بیٹھ گیا. اور میں نے کیا فیصلہ کر لیا؟ فیل، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. اب میں اگر لکھنے بیٹھوں گا تو میں یہ سب باتیں سوچوں گا، کیا ہوا تھا، کیا وجوہات تھی کہ میں نے کام شروع کیا، وہ کون سی وجوہات تھی، کہاں میں ٹرائی کرنا تھا، مجھے دوبارہ کوشش کرنی تھی، میں نے نہیں کی. یہ سب باتیں سوچ کے، غور کر کے ایک پیراگراف، ایک صفحہ میں لکھ ڈالوں گا، اور لکھ کے اس کو بار بار پڑھ کر انڈرسٹینڈ کروں گا کہ یار یہ میرے اندر ایک فیلئر کا احساس جو ہے وہ چپکا ہوا ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ یو آر فیلئر. حالانکہ اس میں فیلئر کی کوئی بات نہیں تھی. میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی تھیں اس کو میں دیکھ لوں، اور میں نے کہاں کہاں جو ہے وہ یہ طے کر لیا تھا کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا، کیا وجوہات تھیں وہ. ان سب پر جب میں غور کروں گا نا، میرے سامنے میرا یہ فیلئر بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اور اس پریکٹس میں کرنا ہی یہ ہے کہ آپ کو اپنے فیلئرز کو سامنے لا کے کھڑا کرنا ہے، تاکہ آپ اس کو جان لیں، وہ چھپ کر وار نہ کر پائے. آپ کی شخصیت کے اندر گہرائی میں بیٹھ کر آپ کو موٹیویٹ نہ کرے، آپ کو اسٹاپ نہ کرے، بلکہ اس کو آپ باہر لے آئیے. جب آپ 3 واقعات کو باہر لے آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ تینوں واقعات کی بنیاد پر جب آپ کام کو روکتے ہیں، فیلئر کا احساس ڈیولپ کرتے ہیں، تو یہ تینوں واقعات آپ کے لیے پہلے جیسے
स्ट्रेंथ नहीं होगी, ये वीक हो जाएंगे, ये कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी ताकत ही कब है, जब ये छुपे हुए हों। जैसे ही आश्कार हो जाते हैं, जैसे ही ये सामने आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है ये भाई मेरा फेयर है, इस पर मुझे काबू पाना है, ठीक है। और फिर आपके लिए आसान होता है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आप अपने फेयर को कंट्रोल कर लें। ठीक है भाई, बस आज की क्लास यहीं तक होगी।